اینا اور فینا۔ اینا ایک بہت پیاری بچی تھی، بہت اوبیڈینٹ، اور فینا وہ ایک بڑی گندی سی بچی تھی۔ اینا اپنی مما کا ہر بات مانتی، گھر کے کاموں میں اپنی ماما کی مدد کرتی، کپڑے بھی دھلواتی، کپڑے پھیلوانے میں مما کی مدد کرتی، گھر کی صفائی بھی کرتی اور کپڑے بھی دھوتی، برتن بھی دھلواتی، مما کا ہر طرح کے کام کرواتی تھی وہ۔ اور جو فینا تھی وہ تو ہر وقت غصہ ہی دکھاتی تھی، مما کوئی کام کہتی تو وہ غصے میں آ جاتی اور کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مما اینا کو روئی دیتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا روئی دھل لو۔ اینا صحن میں بیٹھ کے روئی دھل رہی ہوتی ہے کہ اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ روئی اڑا کے لے جاتی ہے۔ اینا جو ہے روئی سے کہتی ہے پیاری ہوا میری روئی دے دو۔ ہوا کہتی ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اینا بھاگنے شروع کر دیتی ہے، جہاں جہاں سے ہوا گزر رہی ہوتی ہے روئی لے کے اینا بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ ہوا یہی کہتی ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اینا ہوا کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک بکرا نظر آتا ہے۔ اس بکرے کے سینگ بیچارے کے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں شاخوں کے اندر۔ وہ کہتا ہے پلیز اینا میرے سینگ نکال دو۔ اینا اس کی ہیلپ کرتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ بھاگتے 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 ایک کاؤ مل جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے اینا میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے۔ اینا جلدی سے کانٹا نکال دیتی ہے، پھر وہ بھاگنے لگتی ہے۔ ہوا ایک پیاری سی گھر میں گھس جاتی ہے۔ اینا نوک کرتی ہے گھر کا دروازہ، اندر سے آواز آتی ہے آ جاؤ بیٹا کھلا ہے۔ وہ اندر جاتی ہے اور کہتی ہے، وہاں ایک بڑی دادی اماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے السلام علیکم دادی اماں، میری ہوا جو ہے روئی لے کے آ گئی ہے آپ کے گھر۔ وہ کہتی ہے اچھا بیٹا ٹھیک ہے، پہلے تم ایسا کرو نہا لو، لیکن صرف ایک دفعہ نہانا، ٹھیک ہے؟ وہ نہانے چلی جاتی ہے اور وہ نہاتی ہے جیسے دادی اماں نے کہا تھا۔ ایک دفعہ نہا کے جو باہر نکلتی ہے وہ تو اتنی خوبصورت کپڑوں میں اور اتنی پیاری ہو جاتی ہے۔ پھر دادی اماں کہتی ہے اب کھانا کھا لو۔ اتنا پیارے پیارے مزے کے کھانے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہوتی ہے اینا وہ تھوڑا سا کھانا کھاتی ہے، پھر دادی اماں کے پاس آتی ہے۔ جی دادی اماں کہتی ہیں بیٹا سامنے کمرے میں بہت سارے ڈبے پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے، تمہارا جو دل کرے لے لو۔ وہ جاتی ہے ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھا کے دادی اماں کو سلام کر کے چل پڑتی ہے گھر کی طرف۔ وہ خوشی خوشی گھر جا رہی ہوتی ہے، راستے میں اس کو بکرا ملتا ہے۔ بکرا کہتا ہے تھینک یو، تم نے میری بہت ہیلپ کی تھی، یہ لو اپنا انعام۔ اور وہ اس کو سونے کا سیب دیتا ہے۔ وہ سیب دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہے، پھر آگے جاتی ہے تو کاؤ ملتی ہے۔ کاؤ کہتی ہے اینا تم نے میری بہت ہیلپ کی تھی، یہ لو۔ اور وہ اس کو اپنے دودھ کا بھرا ہوا برتن دیتی ہے اور ساتھ تحفے بھی دیتی ہے۔ اینا خوشی خوشی ماما کے پاس آتی ہے، ماما بھی خوش ہوتی ہیں۔ ماما کہتی ہیں کھولو اس کو بیٹا ڈبے میں کیا ہے۔ اب جو وہ ڈبے کو کھولتی ہے اس میں سے تو چاند کا پرنس نکلتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پیاری اینا میں تو تمہیں لینے آیا ہوں، اب ہم چاند پہ رہا کریں گے کیونکہ میرا گھر تو چاند پر ہے، اور اب میں تمہیں بھی لینے آیا ہوں، میں چاند کا شہزادہ ہوں، اب ہم دونوں مل کے چاند پہ رہا کریں گے۔ اور پھر اینا جو ہوتی ہے اس کے ساتھ چاند پہ چلی جاتی ہے۔ فینا جو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے بڑی جیلس ہوتی ہے، وہ بھی روئی لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ روئی دھل رہی ہوتی ہے، غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ہوا نہیں آ رہی، اتنے میں ہوا آتی ہے۔ اب جو وہ روئی اڑا کے لے کے جاتی ہے وہ تو ہوتی بدتمیز ہے، کیونکہ او گندی ہوا میری روئی تے واپس کر۔ ہوا کو بڑا ہی برا لگتا ہے، وہ کہتی ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اب وہ بھاگتی ہے، ہوا کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ ہوا کو بھی غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ اور تیز چلتی ہے۔ راستے میں بکرا ملتا ہے، اس کے سینگ پھر پھنس جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے پیاری فینا میرے سینگ نکالو۔ وہ کہتے ہیں میں تمہاری نوکرانی لگی ہوں۔ ہوا بھی غصے میں جا رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کو کاؤ ملتی ہے۔ کاؤ کہتی ہے میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے پیاری فینا نکال دو۔ کہتی ہے چلو میں تمہاری نوکرانی لگی ہوں۔ اور وہ پھر بھاگتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے دادی اماں کا گھر آتا ہے، نہ وہ نوک کرتی ہے اور بس یوں ہی اندر گھس کے دادی اماں کو سلام بھی نہیں کرتی۔ دادی اماں حیران ہو کے دیکھتی ہے کتنی گندی بچی ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا بیٹا نہا لو۔ نہانے جاتی ہے، وہ نہاتی ہے۔ اب جو وہ نہاتی ہے ایک دفعہ تو اتنی پیاری ہو جاتی ہے، کہتی ہے دادی اماں نہیں چاہتی کہ میں زیادہ پیاری بنوں، میں تو ایک دفعہ اور نہاؤں گی۔ جب وہ دوبارہ نہاتی ہے تو وہ تو اتنی اگلی اتنی بدصورت ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ کے بھی ڈر جاتی ہے، ہائے یہ میں نے کیا کیا۔ دادی اماں کہتی ہیں بیٹا منع کیا تھا نا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔
وہ کہتی ہے میرا گفٹ تو دے دیں. وہ کہتی ہے ہاں سامنے کمرے میں جاؤ، وہاں پہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں، جون سا ڈبہ پسند آئے لے لو. فینا جو ہوتی ہے ایک بڑا سا ڈبہ لے لیتی ہے اور وہ بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں اس میں سے تو بڑا اچھا نکلے گا. آگے جاتی ہے تو بکرا ملتا ہے، اسے غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تم نے میری ہیلپ نہیں کی تھی، یہ لو. ڈھشاؤ 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 وہ ٹکرے مارتا ہے. پھر کاؤ ملتی ہے، کاؤ کو بھی غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی خوب اپنی نا سینگوں سے اس کے اور زیادہ ٹھکائی کرتی ہے، خوب پٹائی کرتی ہے اس کی. وہ بیچاری تو پہلے ہی اس کا حشر ہو رہا ہوتا ہے، گرتی پڑتی گھر آتی ہے اور جلدی ڈبے کو کھولتی ہے کہ اس میں سے تو پرنس نکلے گا. لیکن یہ کیا، اس میں سے تو گاربیج پرنس نکلتا ہے، یعنی کوڑے کا شہزادہ. وہ کہتا ہے چل لی فینا، اب میرے ساتھ نا کام کرنا ہے. وہ تو حیران رہ جاتی ہے. وہ کہتا ہے اب تم نے میرے ساتھ بھی روزانہ کوڑا اٹھایا کرنا ہے، ہم روزانہ صبح لوگوں کا کوڑا اٹھایا کریں گے اور اب ہم نے ساری زندگی کوڑا ہی اٹھانا ہے اور تم نے کوڑے کے ساتھ ہی رہنا ہے، کوڑے کے ساتھ ہی سونا ہے، اور اب ہمارا گھر بھی نا کوڑا خانہ ہی ہوگا، ایک ڈبہ تمہارا ایک میرا. وہ بیچاری دیکھو بچوں، جو اچھی بیٹی تھی نا اس سے مما بھی کتنی خوش تھیں، مما کا دل اس سے بڑا خوش تھا اینا سے، کیونکہ وہ ہر بات مانتی تھی، مما بھی اس سے ہیپی رہتی تھی. اور لیکن جو گندی فینا تھی اس کی وجہ سے مما بھی سیڈ، کبھی کبھی تو مما رو پڑتی تھی کہ میری یہ والی بیٹی کتنی گندی ہے. اس لیے بیٹا جو بچے اچھے ہوتے ہیں ان سے اللہ میاں بھی خوش ہوتے ہیں، مما بھی خوش ہوتے ہیں، اور جو بچے گندے ہوتے ہیں ان سے اللہ میاں بھی ناراض ہوتے ہیں، ان کے مما بابا بھی ناراض ہوتے ہیں.